کا آغاز کریں گے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف اکتوبر میں وطن واپس آئیں گے۔ لندن میں نون لیگ کی اہم سیاسی بیٹھک میں فیصلہ ہو گیا، نواز شریف کا واپسی پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ مریم نواز ایئرپورٹ پر والد کا استقبال کریں گی۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف لندن اسد علی ملک سے۔ اسد، آگاہ کیجیے ایک تو یہ کہ جو اجلاس ہوا نون لیگ کا، کون سے اہم امور پر مشاورت کی گئی ہے اس میں؟ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج مسلم لیگ نون کی اعلیٰ مشاورت میں اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہیں وہ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان روانہ ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ لندن سے نواز شریف کا قافلہ جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان روانہ ہوگا۔ اس بات کا اعلان کیا ہے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ انہوں نے پاناما کا جو مقدمہ ہے اس کو اقامہ میں کیسے تبدیل ہوا اور سزا کیسے ہوئی، اس کے اوپر بھی آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ان ججز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور ہماری جماعت کا وفد جو ہے وہ آج الیکشن کمیشن جا کر ان سے ملاقات کی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں اگر آئین اور قانون کے مطابق ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ پاکستان روانہ ہوں گے اور انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف جب واپس وطن آئیں گے تو وہ قانون کا سامنا کریں گے اور قانون اور آئین کے مطابق ان کے جو فیصلے ہیں وہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اندرونی ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف لندن سے پاکستان روانہ ہوں گے تو ان کے ہمراہ شہباز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ ان کے ہمراہ ہوں گے، اور پاکستان میں مریم نواز ان کا استقبال کریں گی۔ مریم نواز لاہور میں موجود ہوں گی، اسلام آباد میں موجود ہوں گی، اور وہیں پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا استقبال کیا جائے گا، اور یہاں سے مسلم لیگ نون کے چیدہ رہنما میاں محمد نواز شریف جو کہ قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ ان کے ہمراہ روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے اسد، بہت شکریہ آپ کا۔ نواز شریف اکتوبر میں پاکستان واپس آئیں گے۔ نواز شریف وطن واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے۔ شہباز شریف کی لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاناما کیس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، سازش سے شامل کیا گیا، پاناما میں شامل دوسرے لوگوں کو پوچھا تک نہیں گیا۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی کو جیل میں فرش پر سلایا گیا۔ سوال کیا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی جب جیل میں تھے تو چیف جسٹس کہاں تھے؟ نواز شریف پاکستان انشاءاللہ آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انشاءاللہ۔ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی، میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ وہاں پر حاضر ہوتے رہے۔ میاں نواز شریف کی بھرپور کوشش کے باوجود ان سے بات نہیں کروائی گئی۔ عمر عطا بندیال صاحب کو تب تو یاد نہیں آیا کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ میاں صاحب انشاءاللہ اکتوبر میں مشاورت کے بعد طے ہوا کہ پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو انشاءاللہ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے پورا ہم ان کی فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ فری اینڈ فیئر اور شفاف الیکشن ہو۔ ہم نے ایک بات الحمدللہ جو آئین کی روح کے مطابق ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، اور اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات وقت پر کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سی ای سی ارکان نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس کے میڈیا بریفنگ میں شیری رحمان اور نیر بخاری نے بتایا کہ پارٹی قیادت متفق ہے کہ الیکشن میں تاخیر قبول نہیں، حلقہ بندی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ ہم نے اس وقت یہی اور پہلے دن سے یہی کیا ہوا ہے، کوئی اس میں چینج نہیں آیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ 90 دن کے وقت میں اور جو ٹائم مقدس ہے آئین کے مطابق اس میں الیکشن ہونا چاہیے۔ بے وجہ ملک کو سیاسی برہان اور آئینی برہان کی طرف نہیں جائیں۔ آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر اور ادروائز آلسو، وہ پروویژن 58(2) میں بھی ہے، تو پھر الیکشن ول بی ہیلڈ ود ان 90 days۔ وہ 224 کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو الیکشن ایکٹ جو ہے یہ سبسروینٹ لا ہے، اٹس اے سبارڈینیٹ لیجسلیشن، یہ اوور رائڈ نہیں کرتا کانسٹیٹیوشن کو۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उनको अपहोल्ड होना चाहिए और इलेक्शंस विद इन 90 डेज होना चाहिए। जिन्ना हाउस हमला केस की तहकीकात के लिए कायम JIT बानी PTI से तफ्तीश करने पहुंच गई। बानी PTI से अटक जेल में 3 घंटे तक पूछगछ की गई। तहकीकाती टीम ने बानी PTI से जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले से मुताल्लिक सवालात किए। DIG इमरान किश्वर की सरबराही में JIT ने मुख्तलिफ सवालात पूछे। तोशाखाना केस में बानी PTI को सजा देने वाले जज का तबादला कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वफ्द में 9 ममालिक के 38 तलबा शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मुल्की तलबा को दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से आगाह किया। बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कोशिशें जारी रखे हुए है। इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। वफ्द के शुरका ने तामीरी बातचीत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। पानी की बेरहम मौजों ने भावल नगर, हासिलपुर, बिहाड़ी और लुडन में कई घर उजाड़ दिए। राब्ता सड़कें ज़ेर आमाने से ज़मीनी राबते भी मुनक़ता हो गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर रिलीफ कैंप बना दिए गए। मुतासरीन के सामान और मवेशियों की मुंतकली के लिए ट्रांसपोर्ट भी फराहम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए उकाड़ा का दौरा, रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि सैलाब मुतासरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने फ्लड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि पंजाब भर में 87,000 अफराद का इनखला किया गया। 1.5 लाख और उनके माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। मुल्क में मानसून बारिश का नया सिलसिला जारी। 27 अगस्त तक मुल्क के बेशतर मकामात पर बादल बरसेंगे। नशेबी इलाके ज़ेर आबाने, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। अगर पंजाब के मौसम की बात करें तो जनाब लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे और मजीद बारिश भी मुतवक्किल है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उधर इस्लामाबाद में बारिश हुई और मजीद बारिश का भी इम्कान है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब सिंध में कहीं गर्मी तो कहीं बादलों और सूरज में आंख मिचोली जारी रही। ताहम साहिली पट्टी में हल्की बारिश का इम्कान है और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौसम गर्म रहा। ताहम चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किल है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर अब्र करम बरसा, तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का भी इम्कान है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो मतला जुज़वी अबरालू, जबकि आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बिजली के भारी भरकम बिलों ने हर तरफ हलचल मचा दी। कराची में जमात इस्लामी और ताजिर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ यकजुबां हो गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पेट्रोल के बाद बिजली बम गिरा दिया गया, गरीब को मारने की ठान ली गई है। देखिए इसी बारे में ताहा मलिक की रिपोर्ट। बिजली की कीमत में इजाफे का ऐलान, हाफिज नईम का दबंग प्लान। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा, ताजिर और अवाम एक हो गए। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़े इकदाम का फैसला कर लिया। बिजली के नरखों में इजाफे के खिलाफ जामा क्लॉथ मार्केट के करीब ताजिर बरादरी के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज से खिताब में हाफिज नईम उर रहमान ने खबरदार किया कि अवाम को तंग करना ना छोड़ा गया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। हमारी लड़ाई माफिया से है, इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन से नहीं। अगर लोगों को तंग करना नहीं छोड़ा तो कहीं ये ना हो कि लोग कानून अपने हाथ में लें
اور ظاہر ہے اس کے مظاہر پھر سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. میں گوپلانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت مناسب بات یہاں پر کی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے واقعات ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ عملے کا آدمی جو خود تنخواہ دار ہے, اس کے اپنے گھر میں بھی بجلی کا مسئلہ ہے, اس سے ہماری لڑائی ہو. ہم عملے سے نہیں لڑنا چاہتے. تاجر رہنما عتیق میر نے دھمکی دی کہ اگر ایک بھی تاجر گرفتار ہوا تو جیلیں بھر دیں گے. ایک تاجر بھی گرفتار ہوا تو کراچی کے تاجر جیلیں بھر دیں گے. جگہ نہیں ہوگی جیلوں میں. اتنا تاجر آج یہ انقلاب اٹھ کھڑا ہوا ہے. شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ الیکٹرک انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرانے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں. احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے مزید تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کراچی کی تاجر برادری جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہے. ہم حافظ نعیم کے ساتھ قدم ملا کر کے الیکٹرک سے لڑیں گے. ڈالر ٹرپل سینچری بھی کراس کر گیا. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 78 پیسے اضافہ. امریکی کرنسی پہلی بار 301 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 300 روپے 22 پیسے پر بند ہوا تھا. ایک ہفتے میں بیرونی قرض کی مد میں 12.5 کروڑ ڈالر ادائیگی ہوئی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اسپتالوں اور تھانے کے ہنگامی دورے. سروسز اسپتال کی نئی ایمرجنسی کی لیبارٹری, اسکریننگ ایریا, پیتھولوجی کا معائنہ کیا. ایکس رے روم میں پرانے آلات اور پرانی فلور ٹائلز دیکھ کر اظہار برہمی کیا. وزیر اعلیٰ سمن آباد اسپتال بھی گئے. فارمیسی بند اور ڈاکٹرز کم تھے. انہوں نے مریضوں اور تیمارداروں کی شکایات سنی. محسن نقوی تھانہ سمن آباد بھی پہنچے. تھانے کی حالت زار دیکھ کر ناراضی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ نے انجمن سلیمانیہ چلڈرن ہوم کا بھی دورہ کیا.